बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। शाहिद खान आफरीदी साहब गए कबायली इलाकों में, मीरान शाह के इलाके में, और वहां जाकर शाहिद खान आफरीदी ने कुछ कबायली लोगों से मुलाकातें की। उसके बाद एक पैगाम दिया। इस पैगाम के बाद शाहिद खान आफरीदी साहब के साथ क्या हुई है मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इतना ही नहीं, फील्ड मार्शल साहब की तौसी, आसिम मुनीर साहब की, यानी तौसी की बात हो रही है 2 बरस और, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी 2025 की 29 नवंबर को उनकी इस ओहदे पर मुद्दत मुकम्मल 2 साल के लिए नोटिफिकेशन चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज करूं, एक बड़े मानेखेज सहाफी हैं इस मामले में, और उनका नाम ही जब आ जाएगा तो बात बड़ी मानेखेज हो जाएगी। उन्होंने एक पैगाम दिया है। मैं आपको गुज़श्ता रोज अपने यूट्यूब चैनल पर गोइंग और नॉट आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक वीडियो में तफसीलन कुछ चीजें बता चुका हूं। अब उन्होंने क्या कहा है, नोटिफिकेशन 2 बरस के लिए मजीद आ रहा है या नहीं आ रहा, यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने सबीना पाशा साहिबा पर बाकायदा हमला किया। बहुत ही अफसोसनाक है जो अज़मा बुखारी साहिबा ने किया। सबसे पहले बात करते हैं जो फील्ड मार्शल साहब का मामला है उसकी, फिर आगे बढ़ेंगे। मुनीब फारूक साहब, मैंने आपसे कहा था कि नाम ही मानेखेज है। मुनीब फारूक साहब ने यह कहा ट्विटर पे आके, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। 2024 में की गई तरमीम में मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई। वाज़े तौर पर लिखा गया है कि यह तरमीम हमेशा से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का हिस्सा समझी जाएगी। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनीब फारूक साहब कहते हैं, नोट चंद जाहिल बोंगियां मार रहे हैं। तो एक मुनीब फारूक साहब को बड़ा बुरा लगता है जब कोई इनके बारे में बात कर दे, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ना, ये कहे ना कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। और अब यहां पर मुनीब फारूक साहब जो हैं, कोई अगर खबर दे रहा है, बात कर रहा है, तज्जिया कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि चंद जाहिल बोंगियां मार रहे हैं। तो एक मुनीब फारूक साहब खुद जिस चीज की डिमांड करते हैं उससे बहुत दूर है, इज्जत की डिमांड करते हैं। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने आपको बताया था गुज़श्ता रोज वो जो लाइन है कि ये जो तरमीम है इसके बारे में ये समझा जाएगा कि ये हमेशा से आर्मी एक्ट 1952 का हिस्सा है। वो मैंने आपको उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, बड़ी तफसील के साथ बताया। तीसरा, इस पर एक बड़ा इस्तदलाल है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनको जब 1 साल की तौसी गई तो वो एक साल की तौसी दिए जाने के बाद मार्च 2024 को रिटायर हो जाते। फिर हुकूमत ने उनको रखा और रखने के बाद 1 साल की तौसी पर इस बरस 25 को वो चले जाते। लेकिन फिर क्या हुआ कि नवंबर 2024 ये जो 5 साल वाला कानून आ गया, तो जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब 1 साल के लिए तौसी दी गई थी, मार्च 2025 में वो रिटायर हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 5 साल कर दिया गया, तो उसे किसी नई नोटिफिकेशन के बगैर 5 साल समझा गया। यही मामला आसिम मुनीर साहब का भी है। किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लैरिटी या क्या सोच रही है नून लीग इस सिलसिले में बात हुई थी। वो जो मरी की मीटिंग थी वहां से भी पता चल गया था, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया था हो गया, तो बस वहां से बात क्लियर हो गई थी। तो अब मुनीब फारूक साहब नाराज हो रहे थे, होते नहीं, हो जाते हैं लोग नाराज, अच्छी बात है, नाराज भी होना चाहिए, ये एक इंसानी सिफत है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, शाहिद खान आफरीदी साहब का मामला देखिए। शाहिद खान आफरीदी साहब गए मीरान शाह, सॉरी मैं कह रहा हूं गए, ले जाए गए मीरान शाह। तो वहां जाकर शाहिद खान आफरीदी साहब ने कबायली अमायदीन से मुलाकातें की। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये शाहिद खान आफरीदी साहब वहां गए, और वहां गए पहले खैबर पख्तूनख्वा, फिर एक फ्लाइट लेकर मीरान शाह गए। मीरान शाह में उन्होंने लैंड किया, और वहां पर फिर उनकी स्कूल के बच्चों से मुलाकातें हुई। वो एक्रोबैटिक स्टफ दिखा रहे थे, उनकी तकरीब थी, वहां पर गए। फिर एक गैलरी का विजिट किया, वहां जो फौजी हुक्काम हैं उनकी अचीवमेंट्स की तस्वीर थी, वो शाहिद खान आफरीदी साहब ने देखी। और मीरान शाह में इस पूरे दौरे के बाद उन्होंने ट्वीट किया, मीरान शाह में मकामी गयूर कबाइल वजीर दावड़ और कबाइली माहिदीन से तफसीली मुलाकातें हुई। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि बहादुर कबाइल अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों में हमारी अफवाज के शाना बशाना खड़े। कबाइल अफवाज के शाना बशाना खड़े। सबसे ज्यादा मुतासिर कुन बात, बच्चों को न सिर्फ
معیاری تعلیم بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں کی سہولتوں کی فراہمی ہے جو ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھار رہی ہے۔ انشاءاللہ ہماری افواج اور سول اداروں کے ساتھ مل کر ان ہونہار بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ شاہد خان آفریدی صاحب نے یہ بات کر دی، قبائل کے پاس گئے تھے وہ فوجی حکام کے ساتھ۔ گزشتہ روز ویڈیو تھی، ہمارے سامنے فیلڈ مارشل صاحب نے قبائلی مہدین سے ملاقاتیں کی۔ ہمارے مخصوص صحافی، بڑے مخصوص صحافی بار بار بتاتے ہیں کہ اٹ از پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ اب یہی بتانے والے صحافی جو ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ ایک جانب سہیل آفریدی صاحب گئے، قبائل سے ملے، گنڈا پور صاحب کے قبائل سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، ہمیں یہ پتا چلا کہ قبائل کہتے ہیں نہیں ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ اب آفریدی صاحب گئے، آفریدی صاحب نے ملاقاتیں کی، اب ان کو ٹویٹر پہ یہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد ملا کیا ہے؟ ایک صارف نے کہا جب تک آپ گندی سیاست میں نہیں آئے تھے آپ سے محبت کرتے تھے، یہ محبت پاکستانی عوام کے دلوں میں اللہ پاک نے ڈالی تھی، حالانکہ ریکارڈ گواہ ہے کہ آپ ایک بلو ایوریج کرکٹر تھے۔ پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا آپ وہاں روڈ کے ذریعے کیوں نہیں گئے؟ پھر ایک صارف نے کہا جو مقام شاہد آفریدی 25 سال میں حاصل نہ کر سکے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے 3 دن میں حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد شاہد خان آفریدی کو کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دیں اور پھر ایک صاحب نے تعریف بھی کی، انہوں نے کہا شاہد آفریدی آپ پوری پختون اور پاکستانی قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ ہماری شان مان اور آن ہو، آپ شاہد خان ہو، آپ پاکستان ہو۔ اچھا یہ تو کسی نے وہ لکھ دیا جو فیصل جاوید خان صاحب عمران خان کو بلاتے وقت کرتے تھے۔ پھر ایک صارف نے لکھا وہاں ایک صوبائی حکومت ہے جسے عوام نے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ دیا، تم کون ہوتے ہو کے پی کے ووٹرز کی توہین کرنے والے، تھوڑی عقل بھی استعمال کر لیا کرو، ہر جگہ استعمال نہیں ہوتے ٹاؤٹ۔ شاہد خان آفریدی کو انہوں نے کہا ٹاؤٹ کبھی فوجی سیکیورٹی کے بغیر وہاں کی عوام میں نکل کر دکھاؤ۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شاہد خان آفریدی صاحب کو محبتوں سے نوازا ہے، کچھ لوگوں نے ان کی تعریف بھی کی ہے اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ گالیاں والیاں دے دی ہیں۔ تو یہ شاہد خان آفریدی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا یہ جو آپریشن ہے وہاں پر اس کو سہیل آفریدی بھی روک نہیں سکتے، عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے، اسی لیے عمران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو بھی یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے سامنے مزاحمت کریں اور تمام ایم پی مزاحمت کریں، یہ آپریشن چلے گا۔ اچھا سہیل آفریدی صاحب کچھ دیگر معاملات میں مرکز سے بات کریں گے، کچھ جگہ مانیں گے، کچھ جگہ نہیں مانیں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپریشن چلے گا، اس میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ چلیں گے، اور یہ خیبر پختونخوا حکومت، نئی حکومت بھی بتا چکی ہے کہ وہ آپریشن کے خلاف نہیں ہے، کولیٹرل ڈیمیج پر ان کے تحفظات ہیں، یہ سہیل آفریدی صاحب بھی بتا چکے۔ آفریدی صاحب کا جانا بہرحال یہ اور فوجی حکام کے ساتھ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی بھی ڈویژن اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی کی ہے اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب بات جو عظمہ بخاری صاحبہ نے سمینہ پاشا صاحبہ کے ساتھ کیا اس کی، دیکھیے عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں، وہاں آتی ہیں، وہاں کے وہ ویڈیو کرتی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔ انہوں نے سمینہ پاشا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، تو مریم صاحبہ نے جو علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر بات کی اس پہ سمینہ پاشا صاحبہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے کے فن پر ایک ڈگری ہونی چاہیے مریم نواز شریف صاحبہ کے، اور انہوں نے کہا کہ جو مقالے ہیں وہ لکھے جائیں۔ یہ سمینہ پاشا صاحبہ کی تنقید تھی، رائے تھی، ٹویٹ تھا، اس پر عظمہ بخاری صاحبہ آ گئی اور انہوں نے آ کے ان کا وہ ٹویٹ دکھایا اور کہا خدا کی قسم سمینہ پاشا صحافت کے نام پر کالا دھبا ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ میری ان سے اچھی سلام دعا تھی، موصوفہ پر ایک ریسرچ ہونی چاہیے، جیسے سمینہ صاحبہ نے کہا نا کہ مریم پہ ریسرچ ہونی چاہیے، انہوں نے کہا موصوفہ پر ایک ریسرچ ہونی چاہیے، مریم نواز کی بات ہو تو ان جیسے دیگر لوگ ان کی دم پر جیسے پاؤں آ جاتا ہے چیاؤں چیاؤں کرتی ہیں۔ اب دم پہ پاؤں آنا، چیاؤں چیاؤں کرنا، یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ زبان استعمال کر رہی ہیں بہت ہی سیدھے لفظوں میں گھٹیا زبان ہے، کسی بھی طرح سے نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ایک خاتون صحافی کو کیا کہہ رہی ہیں؟ مطلب انہوں نے آپ کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ پہ تنقید کی نا، تنقید ہی کرتے ہیں لوگ۔ آپ لوگوں نے جو پی ٹی وی میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ جو ہمارا سندھو اور گندی نسل ایک پوری قوم کو کہنے والے لوگ، یا بشرا بی بی کے بارے میں انتہائی گھٹیا، سنم جاوید کے بارے میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرنے والے لوگ جو آپ نے پی ٹی وی پہ بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کو ایسے صحافی چاہیے؟ آپ کو ایسے صحافی چاہیے جیسے اتنے بزرگوں کے اس عمر میں بھی عطا اللہ قاسمی صاحب کالم میں لکھتے ہیں کہ عمران خان نے میرے بارے میں کہا عطا اللہ قاسمی تو میں چھوڑوں گا نہیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک مراد سعید ایک میں ہوں، 2 فریق ہیں۔ مطلب کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ اس عمر میں بھی آ کے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے
یہ عظمہ بخاری صاحبہ کر رہی ہیں سمینہ پاشا صاحبہ کے معاملے میں. افسوسناک ہے، شرمناک ہے. عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات ہے، ان کا کام ہے صحافیوں سے، چینلز سے ڈیل کرنا. چینلز کو تو آپ لوگوں نے رام کیا ہوا ہے، وہ آپ کے خلاف کچھ بولتے نہیں ہیں. قانون آپ لوگوں نے وہ بنا دیا ہے کہ ہم مریم نواز شریف کی ہر جگہ تصویر لگا کر جتنا پیسہ خرچ کر سکے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو آپ لوگ ایسی قانون سازی کرنے کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کیا صحافیوں سے الجھنا؟ جو کریں آپ، مطلب آپ جنگل کے بادشاہ، آپ کو جو کرنا ہے کریں، کون پوچھ رہا ہے آپ سے؟ تو اس طرح کی زبان صحافیوں کے بارے میں استعمال کرنے سے اجتناب کریں. آپ کہہ رہی ہیں ان کی دم پہ پاؤں آ گیا. کس کے بارے میں کرتے یہ بات؟ دم پہ پاؤں آ گیا. اور دم پہ پاؤں بھی بڑا بھاری آیا ہے، ہاتھی کا پاؤں آیا ہے. تو چھوٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کا اسٹیچر، اور میں آپ کے نام کی سے بات نہیں کر رہا. عظمہ بخاری بطور پولیٹیشین میں آپ پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ جو بطور وزیر اطلاعات آپ صحافیوں پہ حملے کر رہی ہیں، میں بطور وزیر اطلاعات آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں. آپ عظمہ بخاری آپ ایک طرف ہوں، لیکن بطور وزیر اطلاعات یہ آپ کا اسٹیچر، اسٹیٹس، کوئی بھی چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ اتنی گھٹیا زبان استعمال کریں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کرتی رہیں گی، مرضی آپ کی، کریں، کس کو پرواہ ہے. آپ لوگوں کی جو لوگوں کی نظر میں ہے وہ ہے، اس میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے. آخری چیز، یہ جو این سی سی آئی اے کے لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے، ان کے معاملے میں دیکھیے آپ، ایف آئی اے والے یہ بتا رہے ہیں کہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام کے تحت گرفتار این سی سی آئی اے کے افسران سے 4.25 کروڑ سے زیادہ کی رقم برآمد کر لی گئی ہے. جمعے کو لاہور میں عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ این سی سی آئی اے کے زیر حراست افسران کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا گیا ہے، اور اس دوران ان سے 4 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار روپے برآمد کیے گئے ہیں. حکام یہ کہتے ہیں کہ اس رقم میں سے 1 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار روپیہ ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سے، 70 لاکھ سب انسپیکٹر علی رضا سے، اور 36 لاکھ 48 ہزار اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض سے ملا ہے. سب انسپیکٹر یاسر رمضان سے 19 لاکھ، ڈیپٹی ڈائریکٹر زوار احمد سے 9 لاکھ. اور ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزمان کا مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کی ہم نے درخواست کی ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو 3 دن کے لیے ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا. یہ عدالت میں ہوا ہے. تو 14 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا، ریمانڈ مل گیا ہے 3 دن کا. اب تفتیش ہوگی 3 دن کی، اور اس کے بعد سامنے لے کر آئیں گے، اور ہمیں آگے جا کر پتا چلے گا کہ جو پیسے ملے یہ جو مجرم ہیں ان سے ملے. ممکنہ طور پر کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے معاملات میں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.